بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ کی گردان بنانے کا طریقہ اور گردان کا ترجمہ پڑھ چکے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ پہلا سیگا کیسے بنے گا، دوسرا، تیسرا، 14 سیگے ایک ایک کر کے بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ نون تاکید ثقیلہ کتنے سیگوں میں آتا ہے، کتنے سیگوں میں یہ نون ثقیلہ خود مکسور ہوتا ہے، کتنے سیگوں میں مفتوح ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ فتح کتنی جگہ پر آئے گا، اس کے پیچھے ضمہ کتنی جگہ پر ہوگا، الف کتنی جگہ پر ہوگا، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج کی گفتگو ہے لام تاکید، بانون تاکید، خفیفہ کے بارے میں۔ یہ دراصل مضارع کی ہی مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی اس کی نفی ہوتی ہے لم کے ساتھ، کبھی نفی ہوتی ہے لن کے ساتھ، کبھی اس کے اوپر تاکید لگانے کے لیے لام تاکید شروع میں لگاتے ہیں، آخر میں نون تاکید، اور نون تاکید دو طرح کا، ثقیلہ اور خفیفہ۔ ثقیلہ کی گفتگو ہو گئی ہے، اب ہے خفیفہ کی گفتگو، اور لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ کی گفتگو کے لیے چلتے ہیں ہم اسکرین پر۔ جی، لام تاکید، بانون تاکید، خفیفہ۔ یہ نون تاکید سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ساکن ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ آپ کو بتایا تھا کہ مشدد ہوتا ہے اور مضارع کے 14 سیغوں میں آتا ہے، لیکن نون تاکید خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں، اور یہ مضارع کے صرف 8 سیغوں میں آتا ہے، 14 سیغوں میں نہیں آتا۔ اور وہ کون کون سے سیغے ہیں، کیا تعین کریں گے کہ جب گردان کے 14 سیغے ہوتے ہیں تو ان میں سے نون تاکید خفیفہ کن کن سیغوں میں نہیں آتا اور کن میں آتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے، اصول ہے کہ جب ہم نون تاکید، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کی گردان کی تھی، اس میں کچھ سیغے ایسے تھے جن میں نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف آیا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، 4 تثنیہ کے سیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا سیغہ، ان میں نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف تھا۔ تو اب یہ قانون ہے کہ جن سیغوں میں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے، نون خفیفہ ان سیغوں میں نہیں آتا۔ یہ بنیادی سا اصول ہے۔ تو اس کے پیش نظر ہم ذرا دیکھیں گے کہ گردان میں کون سے سیغے بچ جاتے ہیں جن میں نون تاکید خفیفہ آنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے لکھی ہے لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کی گردان پہلے کالم میں، اور اگلے کالم میں ہم اس کی تبدیلی کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس اصول کے مطابق اس گردان کو دیکھیں کہ نون تاکید ثقیلہ کے وہ کون سے سیغے ہیں جو ہم نے خفیفہ میں آ کر سکپ کرنے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سب سے پہلا یہ سیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے جس میں نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے یہ الف آیا ہوا ہے۔ تو اگلے کالم میں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلے کالم کو ہم نون تاکید خفیفہ بنانے والے ہیں۔ پھر اگلا قاعدے کے مطابق اگلا سیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا۔ دیکھیے اس میں بھی نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف آیا ہوا ہے، لہٰذا اگلے کالم میں ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا سیغہ جس میں نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف تھا وہ یہ ہے جمع مؤنث غائب کا سیغہ، اگلے کالم میں ہم اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 سیغے ہم نے طے کر لیے کہ ہم نے لام تاکید، بانون تاکید، خفیفہ کی گردان بناتے ہوئے یہ نہیں رکھنے۔ اگلا سیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر لتضربان، اس میں بھی نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف تھا، لہٰذا خفیفہ والی گردان میں یہ بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر اگلا سیغہ ہے جس میں نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف آتا ہے، وہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا، ہم نے اس گردان میں اس کو بھی نہیں رکھا۔ پھر جمع مؤنث حاضر لتضربنان، اس میں بھی نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے الف ہے، لہٰذا نون تاکید خفیفہ کی گردان میں ہم اس کو بھی نہیں رکھیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ تمام سیغے جو نون تاکید ثقیلہ کی گردان ابھی بھی آپ کو پوری نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے ان کو دائرے میں لے لیا ہے جن کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور اس کے پیچھے الف۔ اب ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے جو الف آنا ہے وہ الف تثنیہ کا ہے یا الف فاصل ہے، وہ 2 مبنی نونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آیا تھا یا فاصلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے،
بس نون تاکید ثقیلہ سے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں الف تھا اب جب خفیفہ بنانے لگیں گے ہم وہ گردان کے وہ سیغے چھوڑ دیں گے. لہٰذا یہ گنی ہمارے پاس کون سے سیغے باقی بچ گئے ہیں. ایک لیضربن، یہ دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں. یہ 8 سیغے 14 میں سے بچ گئے. جو سکپ ہوئے وہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ جگہ ہے خالی. اب جو سیغے ہمارے پاس بچ گئے ہیں جن کی ہم نے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی گردان بنانی ہے، تو یہ دیکھیں یہ پہلا کیا تھا؟ واحد مذکر غائب، جو نون تاکید ثقیلہ میں لیضربن تھا. دوسرے میں چونکہ نون ثقیلہ سے پیچھے الف ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور آگے تیسرے سیغے پر جو لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی گردان میں آ کر وہ دوسرا سیغہ بن جائے گا، ورنہ 14 سیغوں کی گردان میں اس کا نمبر تیسرا ہے. جمع مذکر غائب کا سیغہ وہ تھا لیضربن. تیسرا سیغہ آ گیا واحد مؤنث غائب کا، وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں لتضربن تھا. پھر اگلا سیغہ جس کی ہم گردان لام تاکید بانون تاکید خفیفہ بھی کی بنائیں گے وہ ہے نون تاکید ثقیلہ کے اندر واحد مذکر حاضر کا سیغہ لتضربن. پھر اگلا جو سیغہ ہمارے پاس ہے جمع مذکر حاضر کا، جو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں تھا لتضربن. پھر اگلا سیغہ ہے ہمارے پاس واحد مؤنث حاضر کا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں تھا یہ لتضربن. اور اگلا سیغہ ہے واحد متکلم جو تھا لأضربن، اور اگلا سیغہ ہے جمع متکلم لنضربن. تو یہ ہم نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان سے 8 سیغے چن لیے، اور ان کی گردان ہم نے بنانی ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ. طریقہ آسان ہے، لام تاکید اسی طرح لگا رہنے دیں گے اور آخر میں آئیں گے. ذرا دیکھیے اس گردان کے جو ہم نے سیغے چن لیے ہیں اب صرف انہی سیغوں پر ہم فوکس کرتے ہیں. یہ دیکھیے پہلے ایک دفعہ کہ پوری گردان تھی، اس میں سے جو سیغے ختم کیے ہم نے وہ جگہ خالی ہو گئی، اور جو سیغے ہم نے خفیفہ کے بنانے ہم نے صرف وہی رکھے. اب جو جگہ خالی تھی ہم اس جگہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور صرف وہی سیغے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جگہ بھی وہی جس میں ہم خفیفہ کی گردان بنائیں گے. یہ ہیں جی آپ کے پاس وہ 8 سیغے جن سے ہم نے خفیفہ کی گردان بنانی ہے. یہ ثقیلہ کی گردان کے سیغے نظر آ رہے ہیں، یہ ذرا واضح کر کے آپ کو اب یہاں پر یہ نظر آیا. اور اس کے آگے آگے ہیں ایک اور کالم جس میں ہم نے خفیفہ بنانا ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جو نون تاکید ثقیلہ پر شد تھی اور زبر تھی اس کو ختم کر دینا ہے اور اسی نون کے اوپر جزم لگا دینی ہے. تو یہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ. اب یہ دیکھیے کہ سارے سیغوں کے آخر میں نون تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، ان کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے. ہم اس شد اور زبر کو گرائیں گے تو یہ شد اور زبر سب کے اوپر سے گزر گئی، ختم ہو گئی، باقی نون خالی رہ گیا، اس کے اوپر ہم جزم لگا دیتے ہیں، یہ جزم آ گئی. تو لیجئے یہ پوری گردان جو ہے وہ ثقیلہ سے خفیفہ میں بدل گئی. مطلب یہ ہے کہ ثقیلہ کے نون کو اس کی شد اور زبر کو ختم کرنا ہے اور اس نون کو ساکن کر دینا ہے. اب آپ کو اس سے وہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ یہ نون تاکید ثقیلہ کی گردان کے وہ سیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ مفتوح تھا. 8 میں تو مفتوح تھا، یہ وہی 8 ہیں. جن 6 میں مکسور تھا وہ سیغے یہاں پر خفیفہ میں نہیں آئیں گے. جب یہ گردان ہم نے یکمشت پوری بنا لی، اب ذرا دیکھیے یہ گردان آپ کے سامنے آ گئی ہے. گردان کو ہم کرتے ہیں. اب آپ کو تھوڑی توجہ دینا پڑے گی کہ پہلے تو بالترتیب ہم سیغے پڑھتے جاتے تھے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. اب درمیان میں واحد مذکر غائب کے بعد تثنیہ مذکر غائب نہیں آئے گا نا، واحد مذکر غائب اس کے بعد جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کے بعد پھر واحد مؤنث غائب اور اس کے بعد تثنیہ مؤنث غائب نہیں ہوگا، جمع مؤنث غائب نہیں ہوگا، واحد مذکر حاضر. تو اس لیے اس کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے گردان کرنی ہے. گردان چل رہی ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ معروف. لیضربن، لیضربن، لتضربن، 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 لأضربن، لنضربن. تو یہ
پہلی مرتبہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی مشکل لگے گی، لیکن ایک دفعہ اچھے طریقے سے ذہن کو حاضر کر کے اس کو یاد کر لیں۔ لیدربن لیدربن لتدربن 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 لادربن لندربن، تو یوں کریں گردان، آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ یہ یاد کر لیں، ضرب یضرب کی ابھی گردانیں چل رہی ہیں، اس کے بعد اسی پٹڑی پر بڑی ٹرینیں چلنی ہیں۔ اگر یہ درست ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو ساری صرف اچھے طریقے سے آ جائے گی۔ اگلی گردان ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ مجہول۔ دیکھیے، لیدربن لیدربن لتدربن 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 لادربن لندربن، یہ گردان ہو گئی ہماری مکمل۔ اور اس گردان کے مکمل ہونے کے بعد جو ترجمہ ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا ترجمہ تھا وہی لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کا ترجمہ ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیدربن صیغہ واحد مذکر غائب، ترجمہ ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ اگر آپ کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان یاد ہو تو اس میں بھی ہم نے یہی ترجمہ کیا تھا، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ تو اس لیے ثقیلہ اور خفیفہ کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کے پڑھنے میں فرق ہے نا، وہ نون مشدد پڑھا جاتا ہے اور یہ ساکن۔ جمع مذکر غائب، لیدربن ضرور ضرور ماریں گے وہ سب مرد، وہ درمیان میں ضرور ضرور ماریں گے وہ دو مرد گیا، کیونکہ وہ تثنیہ کا صیغہ تھا، وہ خفیفہ میں نہیں ہے۔ واحد مؤنث غائب، لتدربن ضرور ضرور مارے گی وہ ایک عورت۔ واحد مذکر حاضر، لتدربن ضرور ضرور مارے گا تو ایک مرد۔ لتدربن ضرور ضرور مارو گے تم دو مرد۔ لتدربن ضرور ضرور مارے گی تو ایک عورت۔ لادربن ضرور ضرور ماروں گا میں ایک مرد یا عورت۔ اور لندربن جمع متکلم، ضرور ضرور ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ ترجمہ ہوا ہے گردان لام تاکید بانون تاکید خفیفہ معروف کا۔ اب گردان ہے آپ کے سامنے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ مجہول، اس کا ترجمہ اور صیغہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے واحد مذکر غائب، لیدربن واحد مذکر غائب، ضرور ضرور مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ آپ دیکھیں جیسے مجہول ہوتا ہے تو ترجمے کے اندر بھی معروف اور مجہول کی بہرحال آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ لیدربن جمع مذکر غائب، ضرور ضرور مارے جائیں گے وہ سب مرد۔ لتدربن واحد مؤنث غائب، ضرور ضرور ماری جائے گی وہ ایک عورت۔ لتدربن واحد مذکر حاضر، ضرور ضرور مارا جائے گا تو ایک مرد۔ لتدربن جمع مذکر حاضر، ضرور ضرور مارے جاؤ گے تم سب مرد۔ لتدربن واحد مؤنث حاضر، ضرور ضرور ماری جائے گی تو ایک عورت۔ لادربن واحد متکلم، ضرور ضرور مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت۔ لندربن جمع متکلم، ضرور ضرور مارے جائیں گے ہم دو مرد یا عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ بنانے کا نہ کوئی قاعدہ مشکل ہے اور نہ ہی اس کی گردان مشکل ہے۔ ہم نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ سے اٹھا کر خفیفہ بنا لینا، صرف اتنا پہچاننا ہے کہ کون سے صیغے ہیں جن کو خفیفہ میں نہیں رکھنا، تو اس کا اصول ایک بتا دیا۔ یہاں تک ہماری گردانیں مکمل ہوئی ہیں، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ تک۔ اس کے بعد اگلی جو گردانیں آئیں گی وہ آئیں گی فعل امر کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پاس دو کلاسیں ایسی لے کر آؤں گا جس میں پچھلے پڑھے ہوئے تمام اسباق پر اجرا ہوگا۔ صیغہ پہچاننے کا طریقہ میں بتاؤں گا اور صیغہ پہچان کر اس کے مطابق ترجمہ کس طرح کیا جائے گا اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اب ہم ساتھ ساتھ کلاسوں کا اجرا بھی شروع کریں گے تاکہ ہماری صرف کے اسباق جو آگے بڑھ رہے ہیں اب پیچھے پیچھے سے ہمیں یاد ہوتے رہیں۔ تو میں آتا ہوں آپ کے لیے اجرا کی کلاس لے کر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آ گیا ہے تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، نہیں آیا تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔